معزز سامعین، آج اس موضوع پر ہم کچھ دینی تعلیمات ہیں سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کا ہر گزرنے والا لمحہ یعنی جو وقت ہے یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اور دینی لحاظ سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں اس وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے۔ اور پھر ایک اہم ترین اسی وقت کے حوالے سے ایک تعلیم یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا اسی گزرنے والے وقت کو قیمتی اپنے لیے کیسے بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم وقت کی اہمیت کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ ہمارا ایک عام سادہ سا آدمی بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ آپ دنیا میں اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، مال و دولت کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی بنیاد پہ بہت سی ناممکن چیزیں ہوتی ہیں اپنے لیے ممکن بنا سکتے ہیں، لیکن آج تک دنیا میں کوئی ایسی طاقت سامنے نہیں آ سکی کہ جو گزرا ہوا وقت واپس لوٹا کے لے آئے۔ اس لیے ایک دفعہ جو وقت گزر جاتا ہے سو گزر گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت قیمتی بنایا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں۔ کون سی دو چیزیں فرمایا؟ پہلی چیز صحت ہے، تندرستی، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ فارغ وقت کسی بندے کو مل جائے، فرصت کے لمحات مل جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں بہت قیمتی ہیں۔ تندرستی ملی ہے، بہت سے کام ایسے ہیں تندرستی میں کرنے والے، لیکن لوگ چونکہ اہمیت سے غافل ہیں وہ کام کر نہیں سکتے۔ ایسے ہی فرصت کے لمحات جس بندے کو مل جائیں، بہت سے کام ہیں، بندہ پلاننگ بھی کرتا ہے، اتوں ویلا ہو لوا اے کام کراں گا، تو یہ فارغ وقت جس بندے کو مل جاتا ہے نا، یہ بہت قیمتی چیز ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ہی ہمارے بہت سے لوگ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضائع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ اپنے عبادتوں کے نظام کو دیکھیں، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جتنی بھی نمازیں ہیں مسلمانوں پہ، ہر نماز ایک خاص وقت میں فرض کی گئی ہے۔ فجر کی نماز مثال کے طور پہ آپ اس کا وقت لے لیں، مثلا 6:15 بجے اس کا وقت ختم ہو جائے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک بندے کی آنکھ کھلتی ہے اور غفلت میں ہی وقت گزار دیتا ہے، اور وہ نماز کا وقت جو ہے 6:15 بجے کا، اس میں اندر اسے ادا کرنا ہے، لیکن اگر بندہ وہ 6:15 کا وقت گزار دے، ایک لمحے کے بعد وہ فارغ ہوتا ہے، 1 منٹ کے بعد اسے احساس ہوتا ہے، پھر اتنی ہی رکعتیں، اتنے ہی رکوع و سجود جو اس نے چند منٹ پہلے ادا کرنے تھے، اب وہ بعد میں کر رہا ہے۔ لیکن میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت میں نماز جب پڑھی جاتی اسے ادا کہتے، وقت گزرنے کے بعد اب ادا کر رہے ہیں، رکعتیں اتنی ہیں، رکوع سجود بھی ویسی ہیں، پڑھنا سب کچھ وہی ہے، لیکن اس کے اوپر لفظ ادا کا نہیں آئے گا، قضا کا آئے گا۔ دینی لحاظ سے فرق کیا پڑا اس پہ؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ اللہ جل شانہ نے سزا سنائی ہے۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور اس کا وقت گزر جاتا ہے، پھر جا کے احساس ہوتا ہے کہ پڑھنی چاہیے تھی،
پھر وہ ادا کر لیتے ہیں۔ اس ادائیگی کے باوجود فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے، ویل، یہ دوزخ کی ایک وادی ہے جسے ویل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اپنے وقت میں ہونا چاہیے تھا اسی میں ہو جائے، وہ وقت آپ نے اپنے لیے قیمتی بنا لیا۔ وہ جب گزر جائے، اب اس کے بعد کیا ہے، عبادت کا وقت گزر جائے بعد میں کرتے ہیں، قضا ہو جاتی ہے، لیکن جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ بھی گیا، جو اس کی رب تعالیٰ کے نزدیک اس کی سزا مقرر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ نظام ہمیں سمجھاتا ہے کہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو کام جس وقت میں ہونا چاہیے وہ وقت اگر گزر گیا، بعد میں آپ کے لیے ازالہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ جو لمحہ ہے جو کام کرنے کا وقت آپ گزار بیٹھے، اس لیے اس وقت کو اپنے لیے قیمتی بنائیں۔ کمرہ امتحان میں بیٹھنے والا جو ہوتا ہے نا طالب علم، اس سے پوچھیں وقت کا احساس کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ دیکھیں ایک ہی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کتنی ہوتی تھیں۔ امت کی اصلاح کی فکر اپنی جگہ پہ، نمازیں پڑھانے کی ذمہ داری یہ بھی ہے، شوہر ہونے کی حیثیت، خاندان کا سربراہ ہونے کی حیثیت، اچھا اپنے ملک کی یا بین الاقوامی جو وفد آتے ہیں، ملاقاتیں ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑوں کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، جہاد کے لیے قافلوں کی تیاری ہے، اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سارا نظام چلا رہے ہیں۔ یعنی ایک زندگی ہے، ذمہ داریاں دیکھیں کتنی ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ کام حضور نے اگر کر دیا ہوتا نا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ ہر کام پرفیکٹ ہوا ہے، کسی بندے کو کسی لحاظ سے کسی سطح پہ حضور سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو اپنے اپنے وقتوں میں جب طے کر دیا تو بعد میں حالات بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں، اپنی فیملی کا وقت ہے، اس کا خاص ایک ٹائم شیڈول ہے کہ رات کا وقت ہے اپنی فیملی کے لیے، دوپہر کا وقت ہے اپنی فیملی کے لیے۔ اسی لیے دوپہر کے وقت میں آ کر جس بندے نے حضور کے گھر پہ دستک دی تھی، قرآن نے بڑی سختی سے منع کیا، خبردار کوئی بندہ باہر سے کھڑے ہو کے نبی کو آواز نہ دے، اس کا پس منظر سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت حضور نے خاص کیا ہوا تھا اس میں اگر کسی نے دخل اندازی کیا ہے تو رب تعالیٰ نے اس کو خبردار کیا ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ اب میں اور آپ اپنے لیے اسی وقت کو کیسے اہم بنا سکتے ہیں، یعنی وقت کس طرح گزاریں کہ جب آپ ایک عرصہ گزارنے کے بعد مڑ کے دیکھیں اپنی زندگی کو پچھتاوا محسوس نہ ہو، آپ خود کہیں کہ جو میں نے وقت میں جو کام کرنا چاہیے تھا ادا کر دیا، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے گزرے ہوئے وقت پہ۔ 3-4 اصول جو میں نے اپنی سوچ سے، اپنے فہم سے چیزیں حاصل کی ہیں اسلاف کی زندگی سے، آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو حضرت یہ ہوتی ہے، آپ اپنے وقت کو جو قیمتی بنا سکتے ہیں، اپنی ڈیلی روٹین سیٹ کریں، ڈیلی کی روٹین سیٹ کریں۔ اس لیے کہ انگریز بھی اس چیز کو مان چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فیوچر بہترین مستقبل آپ کا وہ پوشیدہ ہے کہ آج کا دن آپ نے کس ترتیب سے گزارا ہے۔ آج کا دن اگر آپ کا ایک ترتیب سے گزر گیا تو اسی ترتیب سے گزرنے والے ہر دن کے ساتھ ہی آپ کا فیوچر ہے۔ ہر روز اپنے جو گزرنے والے لمحات ہیں ان کو چیک کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈول کیا ہوتا تھا ڈیلی روٹین کا، کہ آپ کے دن کا آغاز ہوتا تھا تہجد کی نماز کے ساتھ۔ انبیاء پر چونکہ تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے، امتوں کے لیے جیسے ہم امت میں آتے ہیں، ہمارے لیے فجر کی نماز ہے۔ تو دن کا آغاز اللہ کی عبادت کے ساتھ، اور اس کے بعد سونا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دن کا آغاز جب ہو رہا ہوتا ہے، وہی تہجد کی گھڑیاں جب گزرتی ہیں، فجر کا وقت آ رہا ہوتا ہے، آپ حدیث طیبہ بڑی مشہور ہے وہ سنتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا مجھ سے رزق مانگے میں اسے عطا کروں گا، ہے کوئی صحت تندرستی مانگنے والا مجھ سے آ کے مانگے میں اسے عطا کر دوں گا،
ہے کوئی بخشش مانگنے والا مجھ سے آ کر اپنی بخشش کا سوال کرے، میں اسے معاف کر دوں گا، بخش دوں گا اس کو۔ یہ اعلانات ہو رہے ہیں، یہ وقت صبح کا آغاز ہو گیا سمجھ لیں۔ اس کے بعد سونے کی عادت در حقیقت اپنے روٹین کو تہس نہس کرنے والا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ، بی بی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لیٹی ہوئی تھی۔ حضور نے جا کے دیکھا تو آپ سو رہی تھی۔ حضور نے فوراً اٹھایا ان کو، آپ نے فرمایا بیٹا یہ رزق تقسیم کیے جانے کا وقت ہے، اس وقت میں سونا نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو سونے کا وقت اللہ نے رات کا بنایا، کام کاج کا آغاز جو ہوتا ہے فجر کی نماز کے فوراً ساتھ ہو گیا، کام کاج کا آغاز ہو گیا۔ ہم دیکھیں ہم نے اپنے وقت کو کیسے تقسیم کیا ہوا ہے۔ روزوں کے دن دیکھ لیں، فجر کی نماز تک جاگیں گے، فجر کی نماز تک سحری کریں گے، نماز پڑھی سو گئے، حضرت جی وہ دوپہر کے وقت تک سوئے پڑے ہیں۔ اندازہ لگائیں، آپ پرندے دیکھیں، صبح صبح ان کی آوازیں ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ پرندے جاگ گئے، جانور جاگ گئے، آپ اٹھ کے دیکھیں کیڑے مکوڑے وہ جاگ گئے، لیکن حضرت اشرف المخلوقات سویا ہوا ہے۔ ڈیلی روٹین اپنی سیٹ کریں، دن کا آغاز فجر سے اور پھر کام کاج میں مصروف ہونے کا وقت ہے۔ کسی سے ملنا ہے، کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ کرنا ہے، مرکزی وقت آپ کا عبادت کا وقت ہونا چاہیے۔ یعنی یہ آپ کسی سے ملتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ یار 2 بجے آ جائیں، اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ زور کی نماز آپ ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد یہ کام ہے، مرکز اپنی عبادت کو رکھیں اور اس کے بعد اپنے کاموں کو تقسیم کریں۔ اس سے کیا ہے کہ یہ جو ہماری شکایت ہوتی ہے کہ کام کاج میں اتنے مصروف تھے، پتہ نہیں چلا نماز کا وقت گزر گیا، یعنی مرکزی سوچ آپ کی وہ کام کاج تھے، مرکزی سوچ عبادت نہیں تھی۔ اس سے کیا ہے بے برکتی آ جاتی ہے ہر قسم کے معاملات میں۔ مرکزی حیثیت عبادت کو، جو کام کاج رکھنے ہیں آپ نے ورکر کو کہنا ہے کہ آپ اتنے بجے آئیں، اسے بھی نماز کے حوالے سے بتائیں کہ نماز سے پہلے آ جائیں یا نماز کے بعد آ جائیں۔ یہ ڈیلی کی روٹین اپنی سیٹ کریں۔ کوئی ایمرجنسی اکا دکا کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ ایمرجنسی کے کام جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں واقعتاً ایمرجنسی ہے تو پھر آنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ جیسے حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی وقت کے حوالے سے فرمایا کہ 2 چیزیں ہمیشہ پیش نظر رکھا کریں۔ پہلی چیز یہ کہ جو چیز آپ کے لیے جتنی ضروری ہے اس کو اسی لحاظ سے اتنی ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، اس پہ سمجھوتا تو نہیں ہو سکتا، لیکن باقی کام ہیں ان پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا 2 کام اگر ایک ہی وقت میں آ گئے، آپ اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے کون سا کام کتنا قیمتی ہے، اسے پہلے کرنا ہے۔ یہ چیز ہماری زندگی میں اس وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ون ڈے میچ چلتے ہوتے تھے، 7 گھنٹے کا میچ، حضرت صاحب نے 7 گھنٹے صرف یہ دیکھنے میں گزار دیے کہ جیتنا کون ہے ہارا کون ہے۔ 7 گھنٹے کا قیمتی وقت اس بندے نے صرف ایک کام کے لیے لگا دیا۔ نماز بھی گئی اس کے اندر، بہت سارے حقوق تھے، والدین کے حقوق ہیں، فیملی کے حقوق ہیں، اپنا معاشرہ ہمارے حقوق کا منتظر ہے، یہ سارے کام بھی گئے۔ حضرت صاحب نے 7 گھنٹے گزار دیے۔ کس کام میں گزارے، اس کا آپ کو کیا فیڈ بیک ملتا ہے، آپ کی زندگی میں اس کا حسن کیا ہے، قیامت کے دن آپ نے جو حساب کتاب دینا ہے، کتنا آپ نے وقت سیو کیا اپنے لیے، کچھ بھی نہیں۔ ایسے یہ موبائل ہے لے کے بیٹھ گئے، دوستوں کے ساتھ چیٹنگ اور سوشل میڈیا 2-2 3-3 گھنٹے گزار دیے حضرت نے۔ فائدہ کیا ہوا اس سے؟ ہاں اگر کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے، اچھے کسی عالم دین ہے، کوئی اچھی نعت ہے، کوئی قرآن عزیز کی تلاوت ہے، چلیں آپ کا اپنا لٹریچر ہے جو بھی پڑھتے ہیں، اگر وہ آپ مختلف لائبریریوں سے سرچ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا وقت سیو ہو رہا ہے، بہترین کام میں لگے۔ ایسی فضول سی مصروفیات لگے ہوئے ہیں حضرت صاحب۔ تو اس لیے جو چیز ضروری ہے اس کو پہلے وقت دیں، اور اس کے بعد پھر ایک چیز آتی ہے کہ اپنے وقت کو جو ملٹی لائف جسے کہتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں آپ نے کام کرنا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سمیٹ لیں۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب کیا ہے کہ گھر سے لے کر مسجد تک، مسجد سے پھر گھر واپس جانا ہے، نماز کا ایک یہ ہے جو فرض ہے آپ ادا کرنے آئے، فریضہ۔ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، چلتے چلتے آپ تسبیحات پڑھتے آئیں، قبرستان کے پاس سے گزرے، اہل قبور کو سلام کر لیں، دعائیں مغفرت کر لیں ان کے لیے، اور یہ جو سلام پھیرنے کے بعد فوراً شوٹر نکلے یہاں سے بھاگ گئے، آپ سلام کریں ایک دوسرے سے، حال وال پوچھیں، یہ حضور کی سنت ہے۔
آپ کو علم ہوگا کہ بیمار کون ہے، ضرورت مند کون ہے، کتنا وقت لگتا ہے سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی طور پہ دعا مانگنے میں، 1.5-2 منٹ کا صرف فرق ہے۔ بیٹھیں، لوگوں سے سلام دعا رکھیں، اور یہ یعنی ایک وقت میں کام ایک کرنا ہے، لیکن اس کے اندر آپ بہت سارے کاموں کو گھیر لیں۔ آپ سفر کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ گاڑیوں کے ماڈل دیکھیں، بجائے یہ کہ آپ فلیکسز پڑھیں، اشتہار پڑھیں، آپ گھر سے نکلیں اور فوراً تہیہ کریں کہ جتنا مجھے قرآن یاد ہے یہ میں سارا پڑھتا جاؤں گا۔ اپنے جہاں پہ پہنچنا ہے وہاں پہ پہنچیں، جتنا بھی پڑھا ہے نہ ہاتھ اٹھائیں، ویسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ یا اللہ میرے والدین اگر زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت کرتا، میرے دادا دادی، میرے خاندان کے جو بڑے ہیں اگر زندہ ہوتے میں خدمت کرتا، تیرے حضور پیش ہو چکے ہیں، جتنا بھی میں نے پڑھا ہے یا اللہ اب ان کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی روح کو سکون پہنچایا جائے، تو یہ جتنا میں نے پڑھا ہے یا اللہ یہ میرے والدین کو جو بھی فوت ہو چکے ہیں ان کو یہ ثواب کا تحفہ عطا فرما دے۔ یعنی اسی وقت کو آپ نے، سفر ہو رہا ہے لیکن آپ نے وقت ایسا اپنے لیے قیمتی بنا لیا کہ جب آپ لوٹ کے کبھی بھی دیکھیں گے اپنے وقت کو، پچھتاوا نہیں ہوگا اس سے۔ اچھا، پھر اس میں ایک چیز لازمی طور پہ اپنے روٹین میں رکھیے کہ جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو، بندے کو جھوٹ نہ بولا جائے، اور کسی کے ساتھ بددیانتی ہے، دھوکہ ہے، اس طرح کے مزاج نہ اپنایا جائے، آپ کی ساری روٹین تہس نہس ہو جائے گی، اس لیے کہ جھوٹ ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے، کس بندے کے سامنے کتنا اور کس درجے کا جھوٹ بولا ہوا یاد رکھنا پڑتا ہے، سچائی بندے کو یاد نہیں رکھنی پڑتی۔ ایک دکاندار ہے، وہ بیچارہ تہیہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں آج روٹین اچھی رکھوں گا، گاہک آ گیا، سمجھ لگی کہ اس کو تو ریٹ میں نے کوئی اور لگایا تھا، اس کو اور لگایا تھا، دونوں قسم کے گاہک اگر سامنے آ جائیں کیا کرے گا؟ اپنے آپ میں بیچارہ الجھ کے رہ جائے گا، نفسیاتی مریض بن کے رہ جائے گا، وہ بندہ جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ تو یہ چیزیں جو آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ کر سکتی ہیں، کسی کے سامنے آپ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر سکتی ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکالیں۔ اور آخری چیز ایک یہ بھی اپنی عادت میں لانی چاہیے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی تھا، اور اسلاف میں نے جتنے بھی صوفیہ کرام کی سیرت پڑھی ہے اس میں یہ چیزیں مشترکہ طور پہ ملتی ہیں کہ جب سارے دن کا اختتام ہوا، رات کو آئے، یعنی کام کاج سے فارغ ہو گئے، تو ایک مراقبے کی عادت یہ بنانی چاہیے۔ لفظ اگرچہ جدید ہے لیکن قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے۔ مراقبہ یہ ہے کہ کام کاج سے فارغ ہو گئے نا، جس طرح آپ اپنی دکان کا حساب لگاتے ہیں، اپنے آج کے ڈیلی لین دین کا حساب لگاتے ہیں، ایسے اپنے معاملات کا بھی حساب لگائیں کہ آج سارے دن میں میرے اوپر جو نمازیں فرض تھیں وہ پوری ہو گئیں، اگر نہیں ہوئی غفلت کی وجہ سے اگلا دن چڑھنے سے پہلے اس کا ازالہ کر لیں۔ ایسے ہی دیگر معاملات ہوتے ہیں جتنے بھی، ہر روز اپنا حساب لگا کے پھر اگلے دن کا آغاز کریں، کل کے کام آج نہ کریں اور آج کا کام پھر اگلے دن کل پہ نہ چھوڑیں۔ یہ پینڈنگ کرنے کی جو عادت پڑ جاتی ہے نا، اس سے بندہ اپنے آپ کو بوجھ کے نیچے دبا لیتا ہے۔ ہلکے پھلکے ہو کے جو آج کے کام ہیں آج ہی پورے کر کے اگلے دن کے پھر اگلے دن دیکھے جائیں گے۔ یہ روٹین جس وقت ہماری سیٹ ہو جائے گی نا، ہماری بہت ساری زندگی کی مشکلات ہیں ویسے ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ چند ایک چیزیں میں نے وقت کے حوالے سے جو ضروری سمجھی تھیں آپ کے سامنے بھی عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو تعلیمات ہم سیکھتے سمجھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ یاد رکھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔